عامر صاحب یہ رائے بھی سن لی نعیم پنچوتا صاحب کی آپ نے، یعنی کہ اور ظاہر ہے پوری پی ٹی آئی کا ہی یہ موڈ ہے، ایسا نہیں کہ ذاتی رائے ہے، پوری پی ٹی آئی کا موڈ اس وقت یہی ہے. تو اب یہاں اور ان کی رائے بھی سن لی، یعنی اب یہ میں اس لیے یہ سوال آج دوبارہ ریلیونٹ ہے کہ بالکل ایک فریش پوزیشنز آ گئی ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں ایسی چیزیں آتی رہیں کہ جناب کچھ ہو تو نہیں رہا، بات تو نہیں ہو رہی، ڈیل مل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب بالکل فریش پوزیشن آ گئی ہے آئی ایس پی آر کی بھی، فوج کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی. اب یہاں سے اب آگے معاملہ کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پنجوتا صاحب نے کہا کہ ہم تو 25 مئی کو ہی سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے کمیشن بنوانے کے لیے. عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور وہ 16 ستمبر تک شاید چیف جسٹس تھے. یہ ساری چیزیں دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں. جب ان کے لیے وہ 25 مئی کو خود آگے بڑھ کے آئے تھے اور کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ کو راستہ دیتے ہیں. جواز اور دلیل بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے تراشا کہ یہ درختوں کو آگ اس لیے لگائی گئی کہ آنسو گیس سے بچنا تھا. پھر جب رپورٹ آئی، ایک جج نے اختلاف کیا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، تو وہ کیس دوبارہ نہیں لگا. بہت سارے کیس ایسے ہیں جو نہیں لگے اور موجودہ چیف جسٹس نے بھی ابھی آ کے نہیں لگائے. تو اچھا ہے کہ چیزوں کو، جیسے وہ بھٹو صاحب کا ریفرنس بھی آ گیا، چیزیں آ گئیں، بالکل کلیئر کر لیں. اور اب جب فوج کہہ رہی ہے تو ایک کمیشن وہ بنا لیں. اور جو ان کی طرف سے گلا شکوہ نظام انصاف پہ آیا ہے، یہ فوج کی طرف سے آیا ہے. مجھے بتائیں عام آدمی کہاں کھڑا ہے؟ یہ سارے ججز ماشاءاللہ سب قابل احترام ہیں ہائی کورٹ کے، جنہوں نے خطوط لکھے ہیں، جنہوں نے رائے دی ہے. ان کے کتنے وزٹس ہیں عام آدمی کے؟ لاکھوں کیس ہر رسپیکٹیو ہائی کورٹ کے نیچے جو عام انسان پستا ہے. اور آصف سعید کھوسہ صاحب، جن کو بہت اقوال زرعی لکھنے کا شوق تھا خلیل جبران کے، وہ جو اتھارٹی بنے ہوئے تھے خود بیٹھ کے کہ فوجداری کیسوں کے، وہ 4 یا 5 کیس سنا کرتے تھے. 6 کیس سنتے تھے جب سینئر موسٹ جج تھے، اور جب چیف جسٹس ہو گئے تو فائلیں پھینک دیا کرتے تھے کہ 4 سے اوپر 5 میرے پاس کیس نہ لائیں. ہماری عدلیہ نے کب عام آدمی کے لیے، جس کی وجہ سے ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ان کی پینشنیں بھی 100% ہونی چاہیے، تنخواہ جتنی، ان کو پروٹیکشن بھی پراپر ملنی چاہیے، کہ انہوں نے انصاف دینا ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں بھائی 140ویں نمبر پہ عدلیہ کیوں آتی ہے نیچے سے ٹاپ پہ؟ اس کی وجہ ہے نظام انصاف میں رکاوٹ. اس کی مین وجہ ہے ججوں کی بھرتی چیمبرز کے ذریعے. ایک چیمبر کے 3 وکیل ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں. کوئی میں کسی کی لائر بھی ہے نا، تو وہ ایگری نہیں کر رہے اس بات سے. نہ میں ہوں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جی آئیں پھر سارے ریفارمز پہ آ جائیں نا، کہ بنیاد جہاں سے ہلی پڑی ہے. ایک سسٹم ہے جو عدلیہ، جس کی مثال آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے دی کہ وہاں ججوں نے یوکے میں عدلیہ سے تحفظات تو پنچوتا صاحب کی جماعت کو بھی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے گھروں میں گھستے ہیں خواتین کے ساتھ، نہیں سننا کیا کچھ نہیں ہو رہا، اس کا بھی انہوں نے نہیں سننا. نہیں آپ 1 منٹ دیکھیں. جب جو بات ہو رہی تھی میں اس پہ آ جاتا ہوں. کور کمانڈر ہاؤس کے باہر آپ نے 3 دفعہ لفظ یوز کیا. بھائی اندر کی ویڈیو میں نے بنائی تھی، ان کے لوگ جاری کر رہے تھے. وہ ایک سینیٹر صاحب فرما رہے تھے رین سیک کر دیا، یاد ہے نا آپ کو؟ جی ہاں. ان کی اپنے بیٹے کے ساتھ مبینہ آڈیو آئی، اور ان کے لوگ باقاعدہ سامان لے کے جیبوں میں، ہاتھوں میں نکل رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس سے، جیسے کوئی فتح کر لیا علاقہ. یہ تھی وہ ذہنی آبیاری جو فوج کے خلاف نفرت بھری گئی. اس کے لیے میں کہتا ہوں آج ان کے لوگوں کے پاس ایک موقع آ گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر. جو بات فوج بھی کہہ رہی ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں اگر آپ کو وہ کرنی ہے، اور یہاں پہ معافی نہیں ہے. وہ کیس آپ عدالتوں میں لڑیں اور اپنی پارٹی کے لیے اپرچونٹی نکالیں، اپنے لیڈر کے لیے نکالیں. لیکن پھر وہی بات کہ آپ اگر فوج کے گھٹنے ٹکوانا چاہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں جا کے وہ پیش ہو جائیں گے، 2 زانو ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہونے جا رہا. یہ بالکل خام خیالی ہے، یہ نہیں ہوتا. یہ تبھی ہوگا جب آپ پارلیمنٹ میں راستہ اپنی بقا کا سیاسی نکالیں گے. عدالتی تو آپ کو راستہ مل ہی رہا ہے. جناب پنچوتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو عدلیہ کیس اس وقت جو ہے وہ 24 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ پینڈنگز ہیں، وہ بالکل اس کے اوپر تعداد بڑھائی جائے، وہ زیادہ سے زیادہ سماعتیں کریں، وہ بالکل بھرتی کا طریقہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی ریفارم ہو. لیکن انصاف جو ہے دینے کے لیے کیا یہ جو ہے آپ لگا رہے ہیں کہ صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ججز کی چیمبر سے ہوتے ہیں یا ان کے والد ہیں وہ جج ہوتے ہیں؟ نہیں. یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر ادارے انوالو ہوتے ہیں. ہر ادارے کو اپنی جورسڈکشن میں رہنا ہے. عدلیہ
मुकन्ना, इंतजामिया, हर एक अलग अलग रियासत के सतून है। आप नहीं कर सकते कि एक मामला किसी का है तो वो दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस करे। अगर आप डॉक्टर जो है उसको कह दें कि वो SHO का रोल अदा करे या FIRs काटे तो वो नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल का कोई मैकेनिक है और आप उसे कह दें कि एक बंदे का इलाज कर दें तो क्या वो कर सकेगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। हर इदारे की अपनी हदूद तयन की। या अगर एक जज बोलता है, एक जज बात करता है तो उसके ऊपर बना दिए जाते हैं, उसके ऊपर ट्रोलिंग शुरू कर दी जाती है। उसकी प्रॉपिंग है जी, उसका उसके साथ ताल्लुक है जी, वो PTI का है जी, उसकी वहां पर जो है ग्रीन कार्ड निकला है, उसका ये निकला है। उससे पहले, उसके लेटर से पहले या उसकी कोई बात करने से पहले या उसको कोई फैसला देने से पहले क्या वो दूध का धोला होता है? और अचानक जो है आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला आता है तो आप ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल जो है ठीक है। अच्छा, अगर नईम साहब को जरा, ठीक है, खड़े होने का टाइम है। नईम साहब को थोड़ा सा अगर रिकनेक्ट भी अगर अंदर बड़ी सर्च के लिए जा रही थी और फतह कर लिया था, पहले तो ये तयन करें ना कि कौन लोग बताएं कि पहले से बताएं कि अगर 10 लोग या 20 लोग या 30 लोग या 100 लोग PTI के हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है आपने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, तो क्या ये कानूनी तौर पर जायज है? और उनको ट्रायल दिए जा रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसके ऊपर 9 मई का मुकदमा खत्म है। कलभूषण अपने बंदों को आप निकाब डालकर ला रहे हैं जिनका सिर्फ केस है जो भी साबित भी नहीं हुआ। एक मुकदमे में रिहाई होती है, दूसरे में डाल दी जाता है। सनम जवेद हो, तई पर आ जाओ, हमारे जितने पंजाब के इल्जाम मौजूद हैं, क्या एक टाइम के ऊपर पूरे पाकिस्तान में वो पाए गए थे? ये कैसे मुकदमे आपने जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप उसकी वैलिडिटी को कह सकेंगे ये हमने ठीक मुकदमा बनाए हैं? तो ये सारा एक जो मैंने पहले गुजारिश आपसे की कि इमरान खान। अच्छा ठीक है, अगर देखें नईम साहब को अगर ऑडियो कट रही हो सके तो चाहे तो रिकनेक्ट कर लें, देख लें।